منع کیا ہے کہ انسان صرف دین کے حقوق ادا کرے اور اپنی دنیا کے حقوق جو ہے وہ فراموش کر دے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ تارک دنیا ہو جائے، دنیا کو چھوڑ کے کہے کہ نہیں اب میں اس دنیا سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ دنیا چونکہ ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ملعون ہے۔ اب کوئی اس کا اگر مفہوم یہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے اس دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، اس دنیا سے اور اس میں موجود تمام چیزوں سے نفرت کرنا شروع کر دو، بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، بس ہمارا آنے کا مقصد یہی ہے۔ اور ہم نے عبادت کے مقصد کو یا عبادت کے مفہوم کو اتنا محدود کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ تو ایک دفعہ حضرت سلمان حضرت ابو درداء کے گھر گئے تو ام درداء جو کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، ان کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ نے اس طرح کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے، عجیب سا لباس پہنا ہوا ہے، اچھا لباس نہیں ہے۔ یعنی ان کا کوئی اچھا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، خوبصورت لباس نہیں تھا، یا اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ بناؤ سنگار کے ساتھ نہیں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی اپنا اہتمام نہیں کیا ہوا تھا۔ تو ان سے کہنے لگے آپ نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگیں کہ جو ابو درداء ہیں یعنی جو ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کو اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہے ابو درداء آ گئے، انہوں نے آپ کے سامنے کھانا رکھا، کھانا پیش کیا۔ جب کھانا سامنے رکھا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ کہنے لگے میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن روزہ رکھا۔ جب رات شروع ہوئی تو رات کو جو ہے وہ قیام کرنے لگ گئے، اور قیام کرنے کے لیے جب اٹھے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں ابھی سو جاؤ، سلا دیا۔ پھر دوبارہ تھوڑی دیر بعد اٹھے، کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی بھی سو جاؤ۔ اور پھر جب آدھی رات گزر گئی تو اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اٹھے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لگا کے نماز تہجد پڑھی، رات کا قیام کیا، اور ساتھ ہی یہ کہا اے ابو درداء تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے، تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے تمام متعلقین کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ بات درست ہے، یہ درست نہیں ہے کہ تم دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جاؤ، تارک دنیا ہو جاؤ۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول رات کو جو ہے وہ حضرت سلمان نے مجھے اسی طرح کہا ہے کہ ان چیزوں کا بھی تم پر حق ہے، تو میں اسی طرح جو ہے وہ کر رہا تھا، اپنا سارا ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سلمان نے سچ کہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نے تارک دنیا نہیں ہو جانا ہے، اللہ کی عبادت ضرور کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہماری اولاد کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے مہمان کا حق ہے، ہمارے تمام متعلقین جو ہیں ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ان حقوق کو بھی ادا کرنا عین عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہی ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیں یا جو ہے وہ روزہ رکھ لیں یا رات کو قیام کر لیں، عبادت صرف یہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سارے حقوق اپنے ادا کریں گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ تم ہر روز دن کا روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، قیام بھی کرو اور نیند بھی لو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے۔ اگر تم 3 روزے رکھ لو گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تو نے پورے مہینے روزہ رکھ لیا۔ اور تیسری حدیث ہے، اور یہ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے اور یہ مشہور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں 3 شخص آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن مظعون رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ وہ آپ کے گھر میں آئے اور آ کر آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ وہ اللہ کے نبی ہو کے، اللہ کے رسول ہو کے کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ساتھی نے یہ کہا، ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں اب جو ہے وہ ساری رات قیام کیا کروں گا، میں رات کو سویا نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ اب میں ہمیشہ کے لیے ہر روز جو ہے وہ روزہ رکھا کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، اور میں اللہ کی عبادت میں ہی اپنا سارا وقت گزار دوں گا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ نے ان کو بلا کے یہ فرمایا کہ تم نے اس طرح کہا ہے
کہنے لگے ہاں بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, میں تم سے زیادہ متقی ہوں, میں تم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں, میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں, میرے اندر خوف خدا زیادہ ہے. اس کے باوجود میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, میں جو ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں. لہٰذا تم بھی ایسا ہرگز نہ کرنا کہ جو ہے وہ ساری زندگی روزے رکھتے رہو یا جو ہے وہ ساری رات قیام کرتے رہو. تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, تمہارے تمام متعلقین کے تم پر حقوق ہیں, ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے. لہٰذا ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں منع نہیں ہے. اگر ہم اسراف, تبذیر, فضول خرچی سے باز آ جائیں تو مال و اسباب جو دنیا کا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.